بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج ہے 483، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 79۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 37 یعنی 37 اور وی لاگ نمبر ہے 457۔ ایک عبرت ناک واقعہ، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2۔ ناظرین سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اس امید سے، اس آس سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں، سنائیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 37 اور وی لاگ نمبر 457، پیج ہے 483، اور آج کا ہیڈنگ ہے ایک عبرت ناک واقعہ۔ ناظرین اینما تکونوا یدرککم الموت، یہ آیات جو ہم پہلے تلاوت کی ہیں اس کا حصہ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت جہاد سے رکنے والوں کے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ شاید جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ موت ایک دن آ کر رہے گی، خواہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں موت آئے گی۔ جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی ذیل میں ایک عبرت ناک واقعہ بروایت ابن جریر و ابن ابی حاتم ان مجاہد لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ عورت کیا جنی ہے، یعنی اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھیے یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ آپ یاد رکھو کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی۔
ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی۔ اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی راہ لی اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا، اور یہاں اس کو ایک بڑھیا ملی تو اس سے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ آخر کار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر بولی کہ وہ لڑکی تو میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق 2 باتیں بتلاتا ہوں، ایک یہ کہ تو 100 مردوں سے زنا کرے گی۔ اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں۔ مرد نے کہا تعداد 100 ہے، اور دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی۔ مرد نے اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا۔ ایک دن اس میں لیٹے ہوئے تھی کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت بولی کہ مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں۔ اس پر وہ فوراً اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔ مکڑی تو ہلاک ہو گئی، لیکن اس کی زہر کی چھینٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں جو اس کی موت کا پیغام بن گئیں۔ یہ ہے ابن کثیر کی روایت، یعنی اس کی حوالہ ہے اس کا۔ یہ عورت صاف ستھرے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اس کے بالمقابل کتنے ایسے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور معرکوں میں گزار دی، وہاں موت نہ آئی۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف و مشہور ہیں، اور سیف اللہ کا لقب ہے، سیف اللہ اللہ کی تلوار ان کا لقب ہے، پوری عمر شہادت کی تمنوں میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہ تیغ کیا، ہر خطرے کی وادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے کہ میری موت عورتوں کی طرح چارپائی پر نہ ہو بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو۔ لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے مار دے، اور بچانا چاہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا پختہ مضبوط گھر کی تعمیر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ پختہ مضبوط گھر تعمیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں انشاءاللہ۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، تیری تمثیل جن کی حیا کی نہیں، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، ہے وہ جان حیا سید فاطمہ۔